السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز برادران اسلام اور سامعین محترم، آج انشاءاللہ المستعان ہم آپ کے سامنے غیبت پر ابھارنے والی اشیاء کیا کیا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو غیبت پر ابھارتی ہے، ان کا بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو غیبت کرنے پر ابھارتی ہے وہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے، کسی بھائی سے ذاتی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی مجالس میں ان کے عیوب، ان کے نقائص کو بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ اس کے نقائص، اس کے عیوب بیان کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کریں۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک انسان غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو کسی بھائی سے کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو آپ اس پر صبر کریں۔ تو ایک پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے بھائی سے دشمنی کرتے ہوئے اس سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہوئے اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کہ دوستوں کی مجالس، کہ جو دوسروں کی بے عزتی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو اس سے روکتے یا ڈانٹتے، بلکہ خود بھی اگر آپ ان سے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو، ایسے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن بہت سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ اور جو تیسرا سبب ہے جس کی پاداش میں ایک انسان دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہے دوسروں کی تنقید کرنا اور اپنی تعریف کرنا۔ جیسے کسی آدمی کا، کسی انسان کا اس کے پاس تذکرہ کیا جائے اور اس کی فضیلت، علم اور شرف بیان کیا جائے تو وہ کہے کہ ہاں اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ چیز بھی ہے، یعنی اس کی برائیاں بیان کرے اور اس کو شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ یہ بھی نصیحت کی ایک قسم ہے۔ حالانکہ اگر یہ نصیحت کرنے میں سچا ہوتا تو وہ اسے تنہا علیحدہ لے کر اسے نصیحت کرتا، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا۔ اسی طرح سے جو چوتھا سبب ہے وہ ہے حسد، بغض اور کینہ۔ جیسا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے جو ایک آدمی کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس کی نعمت کے ختم اور زائل ہونے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اسے ختم کر سکے۔ لہذا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں تان و تشنیع سے کام لینا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس کی موجودگی میں اس شخص کی تعریف کرتے ہیں، یہ حسد کی علامت ہے۔ اور اگر یہ غیبت کرنے والا قضا و قدر پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہوتا تو حسد کے اس درجے تک نہ پہنچتا، اس لیے کہ نعمتیں عطا کرنا، نعمتیں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جو علم و حکمت والا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے محروم رکھتا ہے۔ اور جو پانچواں سبب ہے وہ ہے کسی کا استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ آدمی کی اس طرح سے اس کی گفتگو کرنا، اس کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں اس لیے بیان کرنا تاکہ وہ ان کو ہنسائے۔ دوسروں کی غیبتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی اس غیبت کرنے کی وجہ سے لوگ ہنس پڑے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو ذلیل کرے۔ ایسے مسلمان بھائی کو چاہے
کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ غیبت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ کچھ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جو ایک انسان کو غیبت کرنے پر ابھارتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو چاہے کہ وہ ان چیزوں سے باز رہے جن چیزوں کی وجہ سے وہ غیبت کا شکار ہوتا ہے۔